प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ़ और तमजीद हो, जो भला है, मुबारक है। खुदावंद के हम शुक्रगुज़ार हैं जिसने हमें ये खूबसूरत वक्त दिया है कि आज उसकी पाक हजूरी में, उसकी बारगाह अक़दस में एक बार फिर जो है हम जमा हों। खुदावंद का शुक्र हो। आज बाइबल क्लास हम शुरू कर रहे हैं और आज जो हमारा मज़मून है, यीशु मसीह ने एक अंधे और गूंगे को शिफा दी। इस क्लास से पहले हमेशा हम एक गीत गाते हैं। तो आज मेरे साथ बेटी है रमिया और बेटी रिपू है और रिमी है, पॉल भाई हैं और मार्गरेट बाजी हैं। हम सब मिल के खुदा की सिताइश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक खूबसूरत गीत इन बेटियों से हम सुनेंगे और मेरा ईमान है कि इस गीत के बायस आप सब बरकत पाएंगे। भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, सोचों पे दे मसा, होंठों पे दे मसा, सोचों पे दे मसा, होंठों पे दे मसा, ताकि मैं कुछ बोलूं हालेलुया, ताकि मैं कुछ बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं, रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, अपने कलाम से भर नदियाँ तू जारी कर, अपने कलाम से भर नदियाँ तू जारी कर, तेरा कलाम ही बोलूं हालेलुया, तेरा कलाम ही बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, रूहे पाक आ, तन मन में बस जा, रूहे पाक आ, तन मन में बस जा, तेरी ही राह पे हो लूं हालेलुया, तेरी ही राह पे हो लूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज
مسا، بھیج روح کا مسا، قدرت ہے تیرا کلام، اونچا ہے تیرا نام، قدرت ہے تیرا کلام، اونچا ہے تیرا نام، تیرے ہی نام سے بولوں ہاللویا، تیرے ہی نام سے بولوں، بندنوں کو کھولوں، بندنوں کو کھولوں، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، سوچوں پہ دے مسا، ہونٹوں پہ دے مسا، سوچوں پہ دے مسا، ہونٹوں پہ دے مسا، تاکہ میں کچھ بولوں ہاللویا، تاکہ میں کچھ بولوں، بندنوں کو کھولوں، بندنوں کو کھولوں، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا. Praise the Lord. Hallelujah. خداوند یسوع مسیح کے ہم شکر گزار ہیں آج کس وقت کے لیے جو اس نے ہمیں دیا کہ خداوند کے کلام کو ہم سیکھیں، اور یہ چاروں اناجیل کو ہم ایک ساتھ ملا کر سیکھ رہے ہیں. اصل میں اناجیل چار نہیں ہے، ایک ہی انجیل ہے، ایک ہی خوشخبری ہے جو خداوند کی خوشخبری ہے. لیکن یہ چاروں جو اناجیل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چار یہ رسول ہیں جنہوں نے اپنے اپنے جو ہولی اسپرٹ میں ان کے پاس رہنمائی تھی، جو کچھ انہوں نے یسوع کو کرتے دیکھا، یسوع کی ساری خدمت کو دیکھا، اور ہولی اسپرٹ نے جیسے ان کو گائیڈ کیا، تو انہوں نے جو ہے یسوع مسیح کے اس کی منسٹری کے جو چار اینگلز ہیں، انہوں نے اس اینگل سے یسوع مسیح کو، جو ایک ہی مسیح ہے لیکن چار اینگل سے انہوں نے یسوع مسیح کی ذات اقدس کو انہوں نے بیان کیا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. سو اس لیے بھی جس طرح سے میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کچھ ڈالتے رہتے ہیں، اور کچھ اینٹی کرائسٹ بھی جو ہے وہ مواد ہوتا ہے، اس کی نسبت اس طرح سے جو خدا کے لوگ ہیں ان کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ جو حق اور سچ ہے اسے بھی لوگوں میں، قوموں میں بیان کریں کہ یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، یسوع مسیح گناہ معاف کرتا ہے، اور اپنے عقیدے کا اور ایمان کا پرچار کریں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. سو آج جو ہم سیکھیں گے مقدس متی کی انجیل ہمارے پاس، اور اس کا 12واں باب کتاب مقدس میں نئے عہد نامہ میں سے متی کی انجیل اور اس کا 12واں باب خدا ان کے کلام میں سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے، یسوع مسیح نے ہر طرح کے بیماروں کو اچھا کیا، معجزات کیے، اور یسوع مسیح کی خدمت سے عجائبات جو ہے وہ ظاہر ہوئے. سو 22ویں آیت سے خدا ان کے کلام میں سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں.
اور لکھے اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا۔ چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، یعنی جو اندھا ہے وہ دیکھنے لگا، گونگا جو ہے وہ بولنے لگا۔ اور بائبل مقدس میں یہ ہے بات یہاں پر لکھی کہ ایک بدرو کے باعث اب بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ میڈیکل بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہمارے جو ہے جنریشنل بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے باپ دادا کے گناہ کے باعث بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری بیماریاں موسم کے سبب سے بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری بیماریاں جو ہے ہماری جو ہے بد پرہیزی کے سبب سے، جب ہم کیئر لیس ہوتے ہیں تو اس سبب سے بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ بیماریاں جو ہیں وہ جراثیم کے سبب سے آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جراثیم کہاں سے آتا ہے؟ تو چونکہ گناہ اور بدی جو ہے یہ خدا اس کا موجد اور بانی نہیں ہے، خدا نور ہے اور اس میں سے زندگی نکلتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تاریکی کا جو موجد ہے، تاریکی کا جو ہے جسے کہہ سکتا ہے ریپریزنٹیٹیو ہے، ابلیس جو ہے پہلے مقاموں پر جو تاریکی کی تاثیروں کو خدا نے گرا دیا تھا جنہوں نے نافرمانی کی تھی، تو پہلے مقاموں سے جو ہے وہ گیسز ایسی چھوڑتے ہیں، جرمز چھوڑتے ہیں۔ لیکن خدا کی جو پناہ میں لوگ ہوتے ہیں، جو یسوع کے لہو میں چھپے ہوتے ہیں، خدا ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، خدا ان کو حفاظت دیتا ہے۔ لیکن بہت بار جب اس کی پروٹیکشن میں نہیں ہوتے تو جس طرح سے میں نے آپ کو ڈیفرنٹ ریزنز بتائی ہیں، تو کئی بار بیماری ہوتی ہیں جو بدروحوں کے سبب سے ہوتی ہیں، اور جب پھر دعا ہوتی ہے اور وہ بیمار جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، جو دعا یسوع کے نام میں کی جاتی ہے۔ کئی بار خداوند انسانی تربیت کے لیے بھی کسی کے اوپر جو ہے تنگی اور مصیبت کو لاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے اور وہ خداوند کی طرف لوٹے۔ اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کہ یہ ابن داؤد ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے، کویسچن مارک ہے، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اتنے حیران ہو کر کہنے والی بات کیا ہے؟ جب ہم متی کی انجیل کے پہلے باب کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کا نسب نامہ جو دیا گیا ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی جو جینیالوجی ہے اس کا جو نسب نامہ ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو نیچے جا کر مسیح کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح سے اس نسب نامے کے اندر تو انہوں نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کیا یہ ابن داؤد ہے؟ ٹھیک ہے نا، کویسچن ہے، مطلب یہ ہے ابن داؤد مسیح کا ٹائٹل ہے۔ لوگ ایمان رکھتے تھے کہ ایک مسیح آئے گا جو آزادی دے گا، جو رہائی دے گا، اور اس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ تو ایسا مسیحی ہے جو آزادی دے سکتا ہے۔ فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروحوں کے سردار بازبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ ہاں جی، چونکہ فقی اور فریسی وہ بھی اپنے ٹائم کے لیڈر تھے، فریسی جو ہے وہ مذہبی رہنما تھے، تو ان کے ذریعہ سے یہ معجزات عجائبات تو نہیں ہوتے تھے، اور وہ یہ تو جانتے تھے کہ یسوع مسیح کے سبب سے رہائی ملتی ہے، لیکن مخالفت اس کی وہ کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے جوڑ دیا یسوع کے معجزات کو بدروحوں کے سردار بازبول کے ساتھ کہ یہ اس کی مدد سے نکالتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ تو وہ مانتے تھے کہ معجزات ہو رہے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے جو یسوع کو فیم مل رہا تھا، جو یسوع کو شہرت مل رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ جیلسی یسوع مسیح سے کر رہے تھے، اور انہوں نے جوڑ دیا کہ یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے جو ہے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اس نے ان کے خیال کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا، اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ تو یسوع مسیح نے ایک سادہ سی مثال ان کو دی کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں بدروحوں کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، تو جس طرح سے خدا کی ایک کنگڈم ہے اور وہ جو ہے یونٹی میں ہے، وہ اتحاد میں ہے، تو ابلیس ایک دوسرے کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ میں جس قدرت سے نکالتا ہوں وہ ابلیسی قدرت نہیں ہے، یہ روح القدس کی قدرت ہے جس کی مدد سے ابلیس جو ہے وہ اس سے میں لوگوں کو رہائی دیتا ہوں، اور اس طرح سے اس اندھے کو
جب یسوع مسیح نے اس کے لیے دعا کی، اندھا دیکھنے لگا، اور جو گونگا اور بہرا تھا، جو بہرا تھا وہ بھی سننے لگا۔ تو کئی بار جو بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، جب انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے تو ان کو کیا پتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے اسے ہم کیسے بیان کریں گے، تو پھر جب وہ سننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جیسے اگر کوئی یہ بات بولے کہ یہاں پر تو بہرا لکھا ہے، تو آپ یہ کیسے بول رہے کہ اس نے گونگے کو بھی شفا دی؟ تو بہرا جو ہے وہ گونگا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جب کبھی بولنا سیکھا نہیں تو وہ پھر گونگا ہی ہے۔ جو اسے سمجھ جتنی کو آتی ہے اتنا وہ کچھ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگ جادوگروں کے پاس بھی جاتے ہیں تو پھر وہ کیسے شفا پا جاتے ہیں؟ یہاں پر یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایک ہی گھر کے لوگ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ مخالف ہو جائیں تو ان کی بادشاہی قائم نہیں رہتی۔ اگر ایک گھر کے لوگ مخالف ہو جائیں تو وہ گھر قائم نہیں رہتا۔ اگر بادشاہی کے لوگ مخالف ہو جائیں تو بادشاہی نہیں رہتی۔ تو ایسے بدروہوں کی مدد سے بدروہیں کیسے نکالی جاتی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کر رہا ہوں، کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ جادوگروں سے بھی لوگوں کو شفا مل جاتی۔ یاد رکھیں، وہ کوئی شفا نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ایک بڑی بدروح کے سبب سے اس بدروح کو وقتی طور پر سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لیتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس بدروح کو وہ پھر بیچ دیتے ہیں، چونکہ مستقل بنیادوں پہ وہ شخص کبھی بھی رہائی نہیں پاتا جو جادوگروں سے رہائی پاتا ہے، اور وہ وقتی ہے۔ پر یسوع مسیح کی آزادی فور ایور ہے، چونکہ یسوع مسیح نہ تو ابلیس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے نہ وہ اس کا پابند ہے۔ سو خداوند کی رہائی فور ایور ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ اور لکھے، اگر میں بالزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے پھر کس کی مدد سے نکالتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی سوال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں بدروہوں کی مدد سے نکالتا ہوں پھر تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ تمہارا بھی اسی دیوتا کے ساتھ تعلق ہے، چونکہ بنی اسرائیل میں بھی تو معجزے ہوتے تھے، تو وہ پھر کس کی قدرت سے نکالتے تھے؟ اگر تم میرے اوپر یہ الزام جو ہے وہ عائد کر رہے ہو کہ میں بدروہوں کی مدد سے نکالتا ہوں، بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پرانے عہد نامہ میں معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، آپ ان کی روشنی میں پھر فیصلہ کرو کہ وہ کس کی مدد سے عجائبات ہوتے تھے۔ اگر یہ آپ ایمان رکھتے ہو کہ وہ خدا کی قدرت سے ہوتے تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ میں بھی روح القدس کی قدرت سے یہ سارے معجزے کرتا ہوں، یہ ابلیس کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ تو مطلب یہ ہے، یسوع مسیح نے بتایا جو میرے پاس روح القدس کی قدرت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے میں ابلیس کو نکال سکتا ہوں اور اس کو باندھ سکتا ہوں، اور میں اس کی بادشاہی کو تباہ کر سکتا ہوں، اور میں اپنے لوگوں کو آزاد کرا سکتا ہوں، چونکہ میرے پاس روح القدس کی قدرت ہے۔ ابلیس کبھی بھی اپنے گھر کو تباہ نہیں کرتا۔ تو یسوع مسیح نے ثبوت دیا، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی۔ تو یہ ایک اس کا سیکنڈ جو ہے اس کا حصہ ہے آج کی اس کلاس کا، کہ کون سے گناہ ہیں جن کی معافی ہو سکتی ہے اور کون سے گناہ ہیں جن کی معافی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اور جس کی معافی نہیں ہو سکتی آج ان کے بارے میں بھی ہم سیکھتے ہیں، اور جن کی معافی جو ہے وہ ہو سکتی ہے ہم ان کے بارے میں بھی جو ہے سیکھتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ جی ہاں، تو ایک گناہ ہے جن کی معافی ہو سکتی ہے اور ایک وہ گناہ ہے جن کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، خدا نے انسان کو معاف کیا، لیکن وقتاً فوقتاً قربانیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا۔ پھر خدا نے انسان کے گناہ کو مٹانے کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا،
تو یہ خدا کی سیکنڈ اٹیمپٹ ہے، سیکنڈ کوشش ہے کہ انسان کو وہ گناہ سے رہائی دے۔ لیکن جب اس کا بیٹا آیا اور لوگوں نے اس کو بھی رد کر دیا، کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ یاد رکھیں، جنہوں نے رد کیا تھا، جو بیٹے کے خلاف ہو گئے تھے، مقدس پطرس کی ہی مثال لینے، مقدس پطرس نے یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، شاگرد بھاگ گئے تھے، لیکن یسوع مسیح نے معاف کیا، چونکہ ایک تھرڈ اٹیمپٹ جو ہے وہ ابھی باقی تھی، اور وہ ہولی اسپرٹ تھا، وہ خدا کا پاک روح تھا جو ابھی آنے والا تھا۔ لیکن جو کوئی بیٹے کی بھی نہیں مانتا، اب بیٹا تو قربان ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، اب روح القدس اس دنیا کے اندر ہے جو کلیسیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو ہولی ٹرینیٹی میں، پاک تثلیث میں، پرانے عہد نامہ میں، پاک تثلیث میں، تثلیث فی توحید میں جو گاڈ ہے اس کے پاس ہیڈشپ ہے، وہ لیڈ کرتا ہے کلمے کو بھی اور ہولی اسپرٹ کو بھی۔ پھر جب یسوع مسیح آیا تو پھر یسوع مسیح جو ہے وہ لیڈنگ پرسنالٹی ہے، اور باپ اس کے ساتھ متفق ہے، اور روح القدس جو ہے اس کے ساتھ متفق ہے۔ اب اس دور کے اندر ہولی اسپرٹ جو ہے اس کے پاس ہیڈشپ ہے، وہ لیڈ کرتا ہے ہولی ٹرینیٹی میں، اور اب باپ اور بیٹا روح القدس کے ساتھ متفق ہے۔ لیکن خدا کی جو تیسری کوشش ہے کہ پاک روح کے ذریعہ سے پوری دنیا کو بچا لے، لیکن جو روح القدس کی بھی نہیں مانیں گے، چونکہ اب بیٹا تو اور کوئی قربان نہیں ہوگا، خدا کا اور کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے جو یسوع مسیح ہے، جس نے صلیب کے اوپر جان دی ہے، تو وہ بھی قربان ہو گیا۔ اب جو اس کے منکر ہو جاتے ہیں، پاک روح ان کو بیٹے کی طرف قائل کرتا ہے کہ جاؤ یسوع کے پاس اور معافی مانگ لو۔ لیکن اگر کوئی ہولی اسپرٹ کی بھی نہیں مانتا تو پھر اسے کیسے نجات مل سکتی ہے اور کیسے اسے رہائی جو ہے وہ مل سکتی ہے؟ اور لکھا ہے، یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا۔ اگر یہ تم مانتے ہو کہ معجزات بائبل مقدس کے مطابق ہیں، تو پھر خدا کے بیٹے سے کیوں اختلاف کرتے ہو؟ اگر یہ آپ مانتے ہو کہ یسوع اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اگر یہ آپ مانتے ہو وہ مردے بھی جلاتا ہے، اگر آپ یہ مانتے ہو کہ وہ جو ہے پیدائشی کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، اگر یہ مانتے ہو کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جو مافوق الفطرت کام ہے ان کو بھی کر سکتا ہے، معجزے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یسوع کو نجات دہندہ ماننے میں کیا حرج ہے؟ یسوع مسیح ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ تو یہی بات ہے، کئی بار لوگ کیا کہتے ہیں، یسوع نے کہا یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا کہو۔ جس خدا نے مجھے بھیجا ہے اگر تم اس پہ بلیو کرتے ہو تو پھر اس کا جو بیٹا ہے اس پہ بھی بلیو کرو۔ درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جو میں کرتا ہوں، میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنے بھیجنے والے کو، اپنے باپ کو۔ اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ تو سانپ سے مراد یہ کئی بار لوگ اور اس سے تعلیم نکال لیتے ہیں، اور وہ نکال لیتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ اماں حوا کے ساتھ اس نے ریلیشن قائم کیے۔ نہیں، یہ بالکل غلط تعلیم ہے۔ اس سے مراد نیچر لی جائے گی کہ تم جو ابلیس کی نیچر رکھتے ہو۔ اور پھر لکھا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے، عدالت کے دن ان کا حساب دیں گے۔ ان میں سے کچھ نکمی باتیں وہ بھی ہیں جو ہولی اسپرٹ کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا، اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اب ہم ان گناہوں کے بارے میں جانیں گے کہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 10 میں، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 12واں باب چیپٹر نمبر 12 ہے، ورس نمبر 10 ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے اس میں، جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا۔ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر خود کہا ہے، باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ عملی ثبوت یسوع مسیح نے دیا۔ جی اٹھنے کے بعد پطرس جو دعوے کرتا تھا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہوں،
یسوع نے سب سے پہلے پطرس کا نام لیا تاکہ وہ سوچے نہ کہ یسوع نے پتہ نہیں مجھے معاف نہیں کیا۔ اس نے کہا پطرس اور بھائیوں کو جا کر کہو کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھائے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اگر آپ خداوند، ہر ایک گناہ جو ہے وہ خداوند کے خلاف ہے، خداوند آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی ہے کہ یسوع مسیح نے، اگرچہ وہ خدا کے برابر تھا، اگرچہ وہ خدا کا بیٹا تھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے اس پرسنالٹی کو اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیا، خادم کی صورت اختیار کی۔ لیکن جو کہ روح القدس کے حق میں کفر بکے، اس کو معاف نہ کیا جائے گا، تو یہ وہ گناہ ہے جن کی معافی نہیں ہے، جسے کہہ سکتے انپارڈنیبل سنز، یعنی یہ وہ گناہ ہیں جن کی معافی نہیں ہے۔ جو کوئی روح القدس کے خلاف بولے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ اچھا، کئی بار لوگ انجانے سے پر روح القدس کے خلاف بولتے ہیں، اور جس طرح سے وہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ صرف پینٹیکاسٹلز کے لیے، لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے اس وقت روح القدس کا بپتسمہ ہوا جب میں کیتھولک کلیسیا کا ممبر تھا۔ یہ کسی ایک مشن کے لیے ہولی اسپرٹ نہیں ہے، لیکن لوگ پینٹیکاسٹلز کے ساتھ روح القدس کو منسوب کرتے ہیں، یہ کسی مشن کا روح القدس نہیں ہے۔ روح القدس جو ہے وہ خدا ہے، اور ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ روح القدس کو پائے۔ اب میں نے روح القدس کو کیوں پا لیا؟ گو میں کیتھولک چرچ سے بلونگ کرتا تھا، لیکن میں نے روح القدس کو اس لیے پایا کہ میں نے بائبل مقدس میں سے پڑھا تھا کہ روح القدس جو ہے وہ ہمیں مضبوط بناتا ہے، روح القدس جو ہے ہمیں زندگی دیتا ہے، روح القدس جو ہے خدا کی طے کی باتیں بتاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے خدا ان کے حضور میں نے آرزو کی اور میں اس سے مانگتا رہا، اور ایک دن وہ وقت آیا جس روح القدس کا میں متلاشی تھا، خدا نے مجھے اپنے پاک روح سے بھر دیا، اور مجھے پتہ ہے رات کے تقریباً 2:30 بجے تھے اور کمرے کی لائٹ بند تھی، میں اپنے بیڈ کے اوپر گھٹنے ٹیک کر بالکل سلو آواز میں کہ دوسرے کوئی اٹھ بھی نہ جائے گھر کے اندر، چونکہ کیتھولک ہوتے ہوئے دوسرے اس بات سے شاید متفق بھی نہ ہوتے کہ روح القدس کے لیے تو بیگانہ زبانیں بول رہا ہے، لیکن جب روح القدس میرے اوپر آ کر ٹھہر گیا اور ایسی زبانیں میں بول رہا تھا جسے میں سمجھتا تو نہیں تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب خوشی تھی جو دنیا مجھے کبھی بھی نہیں دے سکتی، اور وہ ہولی اسپرٹ کی جو ہے معموری کی خوشی تھی جو مجھے ملی۔ پریز دی لارڈ۔ سو اس طرح سے کئی لوگ دوسروں کی جو ہے وہ روح القدس کے بارے میں غلط جو ہے وہ چیمگوئیاں کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بے ایمانوں کا نشان ہے۔ بائبل میں یہ کبھی بھی نہیں لکھا کہ روح القدس بے ایمانوں کا نشان ہے۔ وہ لکھا ہے اگر کوئی بے ایمان باہر سے آئے تو آنے والا بے ایمان ہے۔ تو جو بیگانہ زبانیں بول رہا ہے وہ تو سائن ہے کہ یہ وہ ہیں جو ہولی اسپرٹ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ روح القدس میں زبانیں بولنا یہ بے ایمانوں کا نشان ہے، تو عید پینتیکوس کے روز جو ہے اس بالا خانہ پہ جہاں پہ روح القدس نازل، اس میں مقدسہ مریم بھی تھی، اس میں مقدس عورتیں بھی تھیں، اس میں رسول بھی تھے، تو آپ کس کس کو بے ایمان کہیں گے؟ تو لفظوں کو لوگ بدل دیتے ہیں کہ بیگانہ زبانیں بے ایمانوں کا نہیں ہے، کے لیے نشان ہے۔ نشان ہمیشہ سامنے ہوتا ہے، تو جو بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیورز ہیں، یہ ہولی اسپرٹ سے معمور ہے۔ اس لیے بے وقوفی سے کبھی بھی آپ کو کسی مشن سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی پاسٹر سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن روح القدس کے بارے آپ ہمیشہ جو ہے محتاط رہیں۔ روح القدس کے بارے آپ کبھی بھی کچھ نہ بولیں۔ آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو دوسروں سے جا کے پوچھیں، سمجھ نہیں آ رہی تو آپ خاموش رہیں، سمجھ نہیں آ رہی تو خدا سے آپ پوچھیں، لیکن ہولی اسپرٹ کے بارے آپ کبھی بھی کچھ نہ کہیں، چونکہ خدا کی یہ تیسری کوشش ہے انسان کو بچانے کی۔ لیکن آپ اس کی تیسری کوشش کو بھی اگر خدا کے ارادے کو اپنی نسبت آپ باطل کر دیتے ہو تو پھر کون ہے جو آپ کو رہائی دے گا؟ پھر کوئی بھی رہائی نہیں دے گا۔ اس لیے یہ ایک گناہ ہے جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور 12ویں باب کے 10ویں آیت میں جہاں پر لکھا ہے اسے معاف نہ کیا جائے گا، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نے قانون بنا دیا ہے، آئین بنا دیا ہے، کانسٹیٹیوشن بنا دیا ہے، یہ انچینجیبل ہے، چونکہ اب روح القدس آ چکا ہے، اس لیے اب یہ قانون بن چکا ہے اور یہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور اس طرح سے کچھ اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کون سے گناہ ہیں جن کی معافی ہے اور کون سے گناہ ہیں جن کی معافی نہیں۔ عبرانیوں 6 باب اور اس کی 6 آیت،
بے شک ہر گناہ خدا معاف کرتا ہے برے کے لہو سے، لیکن کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے؟ یہ خدا کے بیٹے نے ہی کہا ہے۔ جب بیٹے کو کوئی رد کر دیتا ہے، روح القدس کی نہیں مانتا، تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ چھٹے باب کی عبرانیوں چھٹا باب اور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے مسیح کی ابتدائی تعلیم پائی ہے اور کمال کی طرف قدم بڑھائیں، مردہ کاموں سے توبہ جنہوں نے کی ہے، خدا پر جو ایمان لا چکے ہیں، اور بپتسمے اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سارا کچھ سیکھ چکے ہیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے، پاک روح سے معمور ہو چکے۔ کئی بار انسان سوچتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے، خدا ان کو قبول کر کے بپتسمہ لے کر بھی پھر بھی ادھر ادھر بھاگتے پھریں اور ذہن میں سوچتے ہوں کہ کوئی بات نہیں، پھر خدا ان کے پاس ہم آ جائیں گے، وہ معاف کر دے گا، اور روح القدس میں شریک ہو گئے۔ تو خدا کی تیسری کوشش ہے پاک روح، اس کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ اگر روح القدس سے بھی معمور ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا مزہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، تو برگشتہ سے مراد گنہگار نہیں ہے، برگشتہ سے مراد یہ وہ والا گنہگار ہے جو کتاب مقدس کو جان چکا ہے، سیکھ چکا ہے۔ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں پر دیکھیں، بات یہ ہے کہ کئی بار کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے، ہولی اسپرٹ اگر بار بار ہمارے اوپر منڈلاتا ہے، بار بار ہمارے اوپر آتا ہے، تو پاک روح سے مذاق نہ کرتے رہیں اور زندگی میں کھیلتے نہ رہیں۔ ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کر دے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے، اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لعنتی ہو۔ ایک بار خدا نے اپنا بیٹا بھیجا جو ہماری لعنتوں کے لیے وہ مصلوب ہوا، پھر اس نے روح القدس بھی بھیج دیا۔ اب پھر آپ کو بیٹا تو ایک بار ہی ہے جو آپ کو معافی دیتا ہے، اگر اس کے خلاف ہو جائیں، اور لکھا ہے اس کا انجام جلایا جانا ہے۔ تو جو برگشتگی ہے، جو روح القدس کو جان کر، یاد رکھیں یسوع کے پیچھے آپ نے چلنا ہے اور چلتے ہی جانا ہے، پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ جب ڈیتھ بیڈ پہ جاؤں گا مرنے کے قریب تو پھر توبہ کر لوں گا، پھر اقرار کر لوں گا۔ ٹھیک ہے نا، سنڈے اسکول میں بچوں کو ایک گیت سکھایا جاتا ہے، یسوع کے پیچھے میں چلنے لگا، یسوع کے پیچھے میں چلنے لگا، نہ لوٹوں گا، نہ لوٹوں گا، نہ لوٹوں گا، نہ لوٹوں گا، بے شک کوئی میرے ساتھ نہ جائے، بے شک کوئی میرے ساتھ نہ جائے، نہ لوٹوں گا، نہ لوٹوں گا، نہ لوٹوں گا، نہ لوٹوں گا۔ آمین، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ I am decided to follow Jesus, no turning back۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور آپ نے وہ راستہ چوز کیا ہے جو زندگی کی طرف جاتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ سو اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر ان ساری برکتوں کا کوئی مزہ چکھ جائے اور پھر اسے نیا بنانا ناممکن ہے، چونکہ ایک بار وہ نیا بنایا جا چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ بات ہم نے پڑھی ہے، اور 10ویں باب کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی یہاں پر ملتا ہے کہ کب جو ہے انسان کو معافی نہیں ملتی، اور یہاں پر لکھا ہے آیت نمبر 26 میں عبرانیوں اور
آیت نمبر 26 اور 27 میں پڑھتے ہیں. یہاں پہ لکھے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہے. ہمیں نجات دینے کے لیے ایک بار خدا نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، اب ہولی اسپرٹ کا ٹائم ہے. بار بار روز روز آپ کے لیے یسوع قربان نہیں ہوگا، تو گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی. ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. اس طرح سے جو بلیورز ہیں، اگر آپ توبہ کر ہی چکے ہیں تو پھر یاد رکھیں، پھر سیدھے چلتے جائیں، واپس نہ لوٹیں. اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے. ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں سے کہ کئی بار ہم خدا ان سے کمٹمنٹ کر کے پھر ہم واپس جو ہے وہ لوٹتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں. پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور آیت نمبر، پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 5واں باب، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے گناہ ہیں جس کا نتیجہ موت نہیں ہے اور کون سا گناہ ہے پھر جس کا نتیجہ موت ہے، اینڈ انسان جو ہے وہ مر جائے گا. تو یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب، پہلا یوحنا کا خط اس کا جو ہے وہ 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 16 میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو. بے شک ہر گناہ کا نتیجہ موت ہی ہے، لیکن کچھ گناہ ہیں جو آپ توبہ کر لیتے ہو، خداوند آپ کو معاف کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر گناہ کا نتیجہ گناہ کی مزدوری موت ہے. سیکنڈ، پر ایک وہ گناہ ہے پھر جس کی معافی بھی نہیں. کن کی معافی نہیں ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ سارا کچھ جان چکے ہو اور پھر آپ اس گناہ کے اندر جاتے ہو، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا. اگر کوئی بھائی گناہ کر رہا ہے پر جسے پتہ نہیں ہے، اس کا بھائی خدا کا خادم، خدا کی خادمہ اس کو جا کر بتاتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ سے بچ جائے گا. تو یہ ایسے گناہ ہیں اس کی مزدوری بے شک موت ہی ہے، لیکن چونکہ اسے پتہ نہیں تھا، لا علمی میں وہ کرتا گیا اور اس تک کلام پہنچا نہیں تھا. جب کلام پہنچ گیا اس نے معافی مانگ لی، اس لیے اس کے گناہوں کا جو رزلٹ ہے وہ موت نہیں ہے. انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو، گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے. اب کون سا گناہ ایسا ہے جس کا نتیجہ موت ہے؟ جو میں نے آپ کو متی کی انجیل کے 12ویں باب کے آیت نمبر 31 اور 32 میں بتایا ہے، جو روح القدس کے خلاف گناہ کرے گا اس کا نتیجہ پھر موت ہے. جو یسوع کو جان کر اور پھر ہولی اسپرٹ کو جان کر پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر لکھا ہے اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا. یعنی اگر کچھ سویا ہوا ہے تو اسے تو کسی نے جگا لیا. اب جاگتے ہوئے بندے کو کون جگائے گا؟ جو کہتا ہے مجھے سارا ہی پتہ ہے، جو کہتا ہے مجھے کلام سارے پتہ ہے، پار صاحب مجھے نہ سکھائیں. پھر خداوند کا بندہ مقدس یوحنا کہتا ہے اس بندے کے لیے میں دعا کرنے کو نہیں کہتا کہ اس کے لیے دعا کر. ہاں جی، جی بالکل، جی بول سکتے ہیں. جی یہ جماعت بھی ہے میرے ساتھ، بول سکتے ہیں. تو یہ پھر گناہ ہے جس کا نتیجہ موت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طرح کے گناہوں کو ہم نے جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کی ہے. تو یہ وہ گناہ ہے اور اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا. ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، لیکن کچھ لوگ ناراستی میں ہیں خداوند کو نہ جانتے ہوئے. مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں. تو کس گناہ کا نتیجہ موت نہیں؟ جس طرح سے ہم نے پیچھے پڑھا، جو کوئی شخص نہیں جانتا پر وہ کر رہا ہے اس کے لیے توبہ کا موقع ہے، لیکن جو توبہ کر چکا ہے اسے پھر کون سی توبہ آپ کروائیں؟ وہ تو سارا کچھ ہی جانتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا. خدا سے پیدا ہوا یسوع مسیح اس کا کلمہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جو بچنا چاہتا ہے خدا اسے بچاتا ہے اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا. کئی بار لوگ کہتے ہیں ہم کیسے سیکیور رہ سکتے ہیں؟ جب تک خدا کا کلام ہماری زندگی میں پڑا ہوتا ہے، رہتا ہے، قائم رہتا ہے، وہ ہمیں بچائے گا، ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں غلبہ دے گا. ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے اور ساری دنیا اور شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے. تو جو لوگ
यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, वो शरीर के कब्जा में। और इस तरह से एक और हवाला हम देखते हैं, और वो हवाला है, ये शॉर्ट हम बयान करेंगे, इमाल की किताब का 5वां बाब, यहां पर हननिया और सफीरा के बारे में। जब उन्होंने एक कमिटमेंट की कि ये जमीन हम बेचकर हम जो है खुदा को देंगे, तो याद रखें बाइबल मुकद्दस में लिखा है मन्नत मानने में जल्दी ना कर। जो हम कमिटमेंट कर लेते हैं और उस कमिटमेंट में जो दरमियानी होता है वो अब रूहुल कुद्स होता है, और रूहुल कुद्स की मौजूदगी में हम अहद करते हैं। इसी तरह से हननिया और सफीरा, उन्होंने खुदा के ज़ुर में अहद किया कि ये जमीन हम बेचकर जो है ये हिस्सा जो हम खुदा को दे देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने, जब वो पैसे आ गए जमीन के, उन्होंने कहा पर इतने पैसे खुदा ने क्या करने हैं? खुदा को किस चीज की कमी है? खुदा तो कहता है पहाड़ मेरे हैं, खुदा कहता है ये बैल मेरे हैं ज़बूर की किताब में से, तो मुझे क्या दोगे? इसलिए खुदा को क्या जरूरत है? तो ऐसा करते हैं कि इसमें से कुछ पैसे जो हम छोड़ देते हैं और कुछ पैसे जो हैं वो हम जाकर मुकद्दस पतरस को दे देते हैं। फिर दूसरी बात यह कि उनको क्या पता है कि जमीन कितने की थी। अब जब वो वहां पर चले गए तो बात हम कर रहे हैं कि ऐसा गुनाह है फिर जिसकी मुआफी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि शरीयत में खुदा सजा देता था, फजल के दौर में सजा नहीं देता। याद रखें ये मियां बीवी फजल के दौर में मरे हैं। खुदा को के लिए आप कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं कर सकते। खुदा को कोई इंसान पाबंद नहीं कर सकता कि तूने मेरी शरह के मुताबिक चलना। खुदा ने अपना कानून बनाया, और यहां पर लिखा है एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर सूरों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले? अब मुकद्दस पतरस बैठा हुआ है, ये अहद उन्होंने होली स्पिरिट की मौजूदगी में किया था। अब दोनों मियां बीवी ने अहद किया। फिर उन्होंने कहा कि इतने पैसे खुदा ने क्या करने? मन्नत मानने में किताब मुकद्दस में लिखा है जल्दी ना कर, पर जब तू मान लेता है तो फिर उसे पूरा कर, वरना ना मान किसने तुझे मांगा कि आप ये जायदाद बेचो और खुदावंद को दो? किसी ने भी नहीं बोला। तो यहां पर लिखा है तूने रूह कुद्दस से झूठ बोला है। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। तो रूह कुद्दस को यहां पर जाते खुदा कहा गया है, और होली ट्रिनिटी में, पाक तसलीस में, तसलीस फिर तौहीद में अब जो ऑफिस है वो होली स्पिरिट के पास है। इसलिए रूह कुद्दस के बारे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। रूह कुद्दस के बारे सोच समझ के बात करनी चाहिए। और 9वीं आयत में लिखा है, 7वीं आयत में पढ़ते हैं, 6ठी आयत में लिखा है कि वहां पर जो नौजवान थे, हननिया गिरा और मर गया और उसे दफन करके आ गए। अब ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। उसके घर में भी इतला नहीं की कि इसके वारसों को इतला करो। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने इतने ही की जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने की बेची थी, इतने की। पतरस ने उससे कहा, तूने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? तो रूह कुद्दस को आप आजमा नहीं सकते बदी से। रूह कुद्दस को कौन सा पता चले? तो ये वो गुनाह है जिसकी बाइबल मुकद्दस में लिखा है मन्नत मान के फिर जाना, इसकी मुआफी नहीं है। ऐसा गुनाह मुआफ नहीं। तो ये वो गुनाह है जिसका नतीजा मौत है। एक और हम मिसाल देखते हैं, और वो मिसाल है इफ्ता जलादी की। कज़ात की किताब के अंदर इफ्ता जलादी जो है एक सूरमा है, और बनी इसराइल को उसके वसीला से एक रिहाई मिली थी, और उसने ये अहद किया था कि खुदावन, जब मैं जंग जीत कर वापस लौटता हूं तो मेरे घर से जो चीज सामने सबसे पहले आए, सोख्तरी कुर्बानी के तौर पर उसे तेरे हजूर में मैं कुर्बान कर दूंगा। कज़ात 11वां बाब, बुक ऑफ जजेस, चैप्टर नंबर 11, और इसकी वर्स नंबर जो है 31 में हम पढ़ते हैं।
तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकल कर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदाबंद का होगा। याद रखें, बरकतें लेने के लिए हम बड़े खुश हो के खुदावंद ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, तो जो कुछ खुदावंद ने हमें दिया फिर उसका कोई हक नहीं है कि हम उसको भी कुछ वापस दें। अब इतनी बड़ी फतह मिली और इफ्ता जलादी जो है वो बड़ा खुश था और उसने कहा जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। सोख्तनी, ये सोख्त लफ्ज है फारसी जुबान का जिसका माना जलाना है। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ से उनसे लड़ने को गया और खुदा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। तो जंग पे जाने से पहले कमिटमेंट उसने की। हम कहते हैं खुदा अगर तू ऐसा कर दे, उस वक्त तो मान रहे होते सारा कुछ ही कि खुदा ये हमारा अजीज जब बच जाए, खुदा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अब जब खुदा कर दे तो फिर उसके काबू भी नहीं हम आते। और उसने अरोईर से मनियत तक जो 20 शहर हैं और अबील करामीम तक बड़ी खून रेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इसराइल से मगलूब हुए 20 शहरों को जीतना। हमारी जिंदगी में पता नहीं कितनी फतूहात आई और हमने अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन खुदा का उसमें क्या हिस्सा है। इफ्ता मिस्वा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती उसके इस्तकबाल को निकल कर आई और वही एक उसकी औलाद थी, इकलौती बेटी उसकी। अब हम कहते हैं कि एक ही है तो ये भी हम खुदा को दे दे, एक ही इजहाक है और ये भी हम खुदा को दे दे। अब्राहम लेकर गया मोरिया के पहाड़ पे। जो एक दे सकता है वो फिर और भी दे सकता है, याद रखिए। उसके सिवा उसके कोई बेटा बेटी ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया। वो शायद ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बेटी आ सकती है। जब वो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। याद रखें, कमिटमेंट को आप पलट नहीं सकते। खुदा को जुबान देना, आज कई बार हम जुबान देते, कौल करार बथेरे कीते पर ना पूरी पाई। जब कौल करार पे कायम ही नहीं रहते, पूरी कहां से पाई। उसने उसे कहा, है मेरे बाप, तूने खुदा को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर। यह है उस बेटी की फर्मा बरदारी। आज के दौर में रिश्ते मां बाप तय करते हैं, बच्चे शादी वाले दिन धोखा दे जाते हैं, तो फिर कहां से हम बरकत पाए। वो कहते तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस है जो सोसाइटी में हम देखते हैं। उसने उसे कहा, है मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदा ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया। 20 शहरों को उन्होंने फतह किया था। फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले, ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपने हमजोलियों के साथ अपने कमारपन पर मातम करती फिरूं। तो यहां पर हम देखते हैं ये बेटी नंबर 1 बाप की फर्मा बरदार है। नंबर 2, इसका उस सोसाइटी में दूसरी दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कजन्स के साथ अच्छा रवैया है। बेलाखिर 60 साल और 70 साल, हद 80 साल, हर बंदे ने इस दुनिया से जाने जाना है एक दिन। और दुनिया के अंदर चंद रोजा मजे की खातर, चंद रोजा आसाइशों की खातर आप अपनी अबदी जिंदगी को हमेशा के लिए जो है जहन्नम में गुजारना चाहोगे। क्या पसंद है इंसान को। और फिर लिखा है वो 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई, उसकी फर्मा बरदारी और उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। क्या लिखा है वहां पे, इसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर दूंगा। ना इफ्ता अपनी जुबान से फिरा, ना उसकी बेटी अपनी जुबान से फिरी, लेकिन जो अपनी कमिटमेंट में कायम रहते हैं। तीसरी बात, अगली बात लिखी, इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था।
इसने अपनी पाकीज़गी को प्रूव किया और खुदा के डर और खौफ में रहने वाली ये लड़की थी। सो बनी इसराइल में ये दस्तूर चला कि साल बसाल इसराइली औरतें जाकर बरस में 4 दिन तक इफ्ता जलादी की बेटी की यादगारी करती थीं। सो वो लोग जमीन पर हमेशा जिंदा रहते हैं और उनकी यादगार कायम रहती है जो खुदा उनके साथ कमिटमेंट को पूरा करते हैं। पर जो दुनिया के अंदर खो जाते हैं, दुनिया के अंदर गुम हो जाते हैं, रूल कुदस को रंजीदा करते हैं, खुदा के बेटे को पामाल करते हैं, वो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ना उनकी कोई कदर है, ना उनकी कोई वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर क्या पूरी कौम उस लड़की को याद करती है और बाइबल मुकद्दस के अंदर इफ्ता जलादी और उसकी बेटी का वाकया जो है वो दर्ज कर दिया गया है। रहती दुनिया तक ये वाकया याद रखा जाएगा कि कोई शख्स था जिसने कमिटमेंट की थी, कोई लड़की थी जिसने अपने बाप की बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया था, और ये कहानी याद रखी जाएगी। साल साल बनी इसराइल उसको याद करते हैं। इसी तरह से मेरे बहन भाइयों, ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि हाँ, हमारी ज़िंदगी को हमारे मरने के बाद भी लोग याद करें और कहें कि ज़मीन पर कोई शख्स गुजरा है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।